پورا پاکستان وی پی این پہ چل رہا ہے. مطلب کہ آپ بتائیں کہ دنیا کا کوئی ملک ایسا ہے جو وی پی این پہ چلتا ہو، لیکن پاکستان پورا کا پورا وی پی این پہ چل رہا ہے. اور وی پی این کو بھی بند کرنے کا کہا جا رہا ہے، اس پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ فائر وال لگے گی یا جو بھی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ وی پی این پہ ہم کنورٹ ہی کیوں ہوئے ہیں؟ یہ ختم نہیں ہو سکتا؟ اگر ختم ہوتا ہے تو یہ کیسے ختم ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم وی پی این، کیونکہ نہ یا فیس بک نے اس طرح پاکستان کو اچھی بک میں، گڈ بک میں لیا ہوا ہے، کسی ادارے نے گڈ بک میں نہیں لیا ہوا. تو اس کی ریزن کیا ہے؟ تو ہم گڈ بک میں کیسے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، وی پی این تب چلتا ہے جب چیزیں بلاک ہو جاتی ہیں. جب چیزیں بلاک ہوتی ہیں تو لوگ ان چیزوں کو ایکسیس کرنے کے لیے وی پی این کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ وی پی این آپ کو ایک پراکسی دے دیتا ہے کسی اور جگہ کی، ملک سے باہر کا کوئی وہاں پہ سرور ہوگا، وہاں سے آپ ایکسیس کر رہے ہیں. تو وہاں سے اوبیسلی اگر آپ کوئی بھی انٹرنیٹ میں کوئی بھی چیز بلاک کرتے ہیں، ایکسیس کرتے ہیں، تو وہ بلاک نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں پہ لیکن وہ کہتے ہیں پالیسی نہیں ہے. سیکیور نہیں ہوتا. کچھ ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کے میں نے انٹرویوز کیے ہیں، جیسے ایف آئی اے، انہوں نے کہا سیکیور نہیں ہوتا وی پی این. دیکھیں، وی پی این سیکیور، وی پی این جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سی کمپنی پرووائڈ کر رہی ہے. اگر ایسی کوئی کمپنی ہے جو کہ ان نون ہے، بڑی کمپنی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے سیکیور نہ ہو، کیونکہ آپ ان کے سرور پہ جا کے لینڈ کریں اور ہو سکتا ہے ان کا سرور آپ کے ڈیٹا کو ہیک کر لے یا کچھ بھی کر لے. مگر جو ویل نون بڑی کمپنیز ہیں، کیونکہ آپ کسی تھرڈ پارٹی کو تو کسی تھرڈ پارٹی کے تھرو جا رہے ہیں نا وی پی این جب آپ یوز کر رہے ہیں تو. مگر اگر آپ کوئی بڑی کمپنی یوز کرتے ہیں، کوئی بڑی چیز ہے، تو وہ ویل نون کمپنیز کے ایسا نہیں ہوتا کہ وی پی این سیکیور نہ ہو. ہاں، البتہ جب وی پی این لگ جاتا ہے تو آپ کا ڈیٹا انکرپٹ ہو جاتا ہے، اور کافی دفعہ آپ کا جو سورس آئی پی ایڈریس ہے وہ بھی ماسک ہو جاتا ہے. اور تو اس وجہ سے جو ہے وہ اگر کوئی بھی فائر وال لگی ہوئی ہے، کچھ بھی کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے، تو اس کو دیکھ نہیں سکتی، اس ڈیٹا کو نہیں دیکھ سکتی جو وی پی این کے تھرو گزرا ہے. تو بیسیکلی یہ اس چیز سے نکل کیسے سکتے ہیں؟ کیونکہ آئی ٹی میں ہم جتنا کال سینٹرز ہیں، یا اگر ہم بات کریں جتنے بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کمپنی ہیں پاکستان میں، یا امیزون کی بات کریں، وہ بھی تھرو وی پی ایس یا وی پی این کام ہو رہا ہے. کیوں ڈائریکٹ کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں، جو بڑی کمپنیز ہوتی ہیں ان کے اپنے پرائیویٹ وی پی اینز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ آپ اس میں تو ڈائریکٹ کیونکہ وہ انٹرنیٹ کو تو ٹرسٹ نہیں کرتی نا. وہ تو انہوں نے ان کا اپنا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، اس نیٹ ورک میں ان کے اپنے سرورز ہوتے ہیں، ان کی اپنے ریسورسز ہوتے ہیں. ان کو اگر آپ نے ریموٹلی ایکسیس کرنا ہے پاکستان سے یا کہیں بھی دنیا میں کہیں سے بھی، تو وہ آپ کو وی پی این کے تھرو ہی ان کے سرورز کو ایکسیس کرنا ہوتا ہے. تو وہ ان کے وہ پرائیویٹ وی پی اینز ہوتے ہیں. وہ کوئی بھی ملٹی نیشنل میں، اگر آپ پاکستان میں رہ کے کوئی ریموٹ ورکر ہے اور اس نے کسی ملٹی نیشنل میں کام کرنا ہے، تو وہ ہر صورت وی پی این کی ضرورت ہے. اس کو وی پی این کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح بہت سارے فری لانسنگ بھی جابز ہوتی ہیں جو کہ آئی ٹی آؤٹ سورسنگ کرتے ہیں، وہ بھی اپنا وی پی این دیتے ہیں، جس میں آپ وی پی این کے تھرو ایکسیس کر سکتے ہیں ان کے ریسورسز. یہ بالکل اس طرح ہے کہ وہ پاکستان میں انویسٹ نہیں کر رہے، پاکستان میں کچھ نہیں کر رہے، ان کے پاس اپنی چابی ہے، وہ اپنی چیزیں لاک کر رہے ہیں، اور اگر آپ کو وہ ایکسیس دے رہے ہیں تو وہ آپ کو لمیٹڈ ایکسیس دے رہے ہیں تھرو دا وی پی این. مگر پھر بہت ساری پبلک وی پی اینز بھی ہوتے ہیں جس میں آپ جو ہے وہ ایکسیس وہ چیزیں کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے ملک میں بلاکڈ ہے، جو کہ آپ میں، جیسے اگر ٹویٹر بلاکڈ ہے پاکستان میں. جی، لیکن بلاکڈ ہونا چاہیے، یا مطلب جو چیزیں بلاکڈ ہیں وہ بلاکڈ ہونی چاہیے. دیکھیں، یہ تو ایک پولیٹیکل کویشچن ہے کہ یہ بلاکڈ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. اب امیزون سے کیا کسی کو، یا فیس بک سے کیا کسی کو؟ فیس بک تو بلاک نہیں ہے پاکستان میں، نہ فیس بک ویسے بلاک ہے ایک نہ مثال کے طور پہ ہاں. بات کیا. مگر یہ ہے کہ جو چیزیں بلاکڈ ہیں، اگر نیشنل سیکیورٹی کی ترجیحات ہیں ان کو بلاک کرنا، میرا اپنا اگر آپ پرسنل اوپینین پوچھیں تو میرے تو خیال میں چیزیں بلاک نہیں ہونی چاہیے، سوشل میڈیا سائٹس بلاک نہیں ہونی چاہیے. مگر اگر نیشنل سیکیورٹی کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے بلاک کر دی، تو پھر کوئی بھی اسے یوز نہ کرے. پھر حکومتی ادارے، اب یہ ٹویٹر کی بات کر لیں تو حکومتی اداروں کی بھی ٹویٹس آ رہی ہوتی ہیں، تو وہ بھی وی پی این یوز کر کے لگا رہے ہوتے ہیں. وہ پی ٹی اے والے بھی یہی بتا رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی بتانا ہو وہ بھی. وہ بات ہے نا کہ ایک پالیسی یونیفارم ہونی چاہیے، اور اگر آپ نے خود ہی پالیسی امپلیمنٹ کی تو آپ پھر خود تو نہ توڑیں اسے. ایسے انڈیا پاکستان سے آئی ٹی میں آپ کو لگتا ہے کہ آگے ہے؟ بالکل آگے. کتنا آگے ہے؟ اور ان دیکھیں، کی انڈیا کون کے سی ایسی جو پالیسیز تھی جو وہ آئی ٹی میں بہت آگے چلے گئے ہیں؟ انڈیا کی جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں وہی 300 بلین ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ ہم اور سے پاکستان کا بھی بتا دیں. پاکستان کی 2 سے 3 بلین ہے بس. جی. جی، ہم سے 200 گنا زیادہ ہیں ان کی. تو بات یہ ہے کہ انڈیا
ہم سے آئی ٹی کے شعبے میں جو بڑی بڑی ملٹی نیشنلز ہیں، میں جس میں کام کرتی تھی، سسکو یا مائکروسافٹ، یا ان کے بڑے بڑے ہیڈ آفیسز یا سیکنڈ لارجسٹ یا تھرڈ لارجسٹ ہیڈ آفس انڈیا میں، پاکستان میں ہارڈلی ان کا کچھ اب ایگزسٹنس ہے. تو اب ایسی پالیسیز ہوتی ہیں گورنمنٹ لیول پہ. مجھے نہیں پتا کہ انڈیا کی کیا پالیسیز تھی، مگر ہماری بہت ساری ایسی دیکھیں، میں نے ایک پہلے بات کی کہ پاکستان میں پیسہ آ سکتا ہے، باہر نہیں جا سکتا. اب جب کوئی بڑی کمپنی آتی ہے، وہ جو پاکستان میں ارن کر رہی ہے، وہ پیسہ باہر نہیں لے کے جا سکتی، تو وہ کیوں پاکستان میں رہیں گے، یا وہ پاکستان میں ریپیٹریشن نہیں ہے نا. تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کا نقصان ہے پاکستان کو اس پالیسی کا. مگر یہ چکن اینڈ ایگ سچویشن ہے، وہ اگر ریپیٹریشن کھول دیں تو ان کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ ایکسوڈس ہو جائے گا اور پاکستان کے جو ڈالر ریزروز ہیں وہ ایک دم سے ڈرین ہو جائیں گے. تو وہ مطلب سارے لوگ ڈالر اٹھا کے لے جائیں گے اور پاکستان کے شارٹ ٹرم میں ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو، مگر لانگ ٹرم میں میرا اپنا پرسنل یہ خیال ہے کہ لانگ ٹرم میں انویسٹمنٹ بہت بڑھ سکتی ہے پاکستان کے اندر. اگر یہ سوچ ختم ہو جائے، کیونکہ یہ ڈرے ہوئے ہیں سارے سیاستدان جو بھی حکومت میں ہے کہ اگر اس طرح ہوتا ہے وہ جو آپ ابھی ہماری سچویشن بہت بری ہے. ابھی میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ والا قدم اٹھا لینا چاہیے، کیونکہ آگے کھائی اور پیچھے ابھی سچویشن ہماری کافی ایک سینسٹیو سچویشن ہے جس میں ہم ابھی ہیں، جہاں پہ ہمارا جو اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت اگر ایکسوڈس ہوتا ہے اتنا لارج اماؤنٹ آف ڈالرز کا، تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان اس کو شاید نہ سسٹین کر سکے، ڈیفالٹ کی طرف جا سکتا ہے. اچھا، تو اگر ویسے آپ نے پہلے کہا کہ ہم پہلے بھی پاکستان میں شارٹ ٹرم پالیسیز بنائی گئی ہیں لیکن لانگ ٹرم نہیں بنائی گئی. اگر یہی جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ابھی شارٹ ٹرم نقصان ہو سکتا ہے لیکن لانگ ٹرم یہاں بہت ساری انویسٹمنٹ آ سکتی ہیں، وہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے. ہاں دیکھیں اس کا آرڈر آف اسٹیپس کیا ہوں گے، دیٹ کچھ ایک بہت مجھ سے، میں تو کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں، مگر جو ذہین اکانومسٹ ہیں ان کو بیٹھ کے یہ برین اسٹارم کرنا پڑے گا، دنیا کے جو بہت اچھے بڑے بڑے اکانومسٹ ہیں، کہ واٹ ول بی دا آرڈر آف اسٹیپس، اور ان آرڈر آف اسٹیپس میں ریپیٹریشن کو الاؤ کرنا کون سے اسٹیپ پر آتا ہے. اس سے پہلے میرا خیال ہے کچھ اسٹیپس ہونے ضروری ہے. تو یہ آئی تھنک کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ جس سچویشن میں ہم ہیں، کوئی ایسی اسٹریٹ فارورڈ پالیسی نہیں ہے جو کہ اگر ہم یہ والی پالیسی کر دیں تو ہم اس سچویشن سے نکل آئیں گے. یہ ایک لانگ ٹائرنگ اینڈ ویری ایکسکروشیٹنگ روڈ ہے میرا خیال ہے، جس پہ ہمیں چلنا پڑے گا. پاکستان میں ایسا ٹیلنٹ موجود ہے کہ اگر پاکستان کو پراپر ہر چیز، ہر سہولت ملے پاکستان کے اندر، اور پاکستان بیٹ کر سکتا ہے انڈیا کو، وہ 300+ جو ان کا چل رہا ہے اس کو ہم بیٹ کر سکتے ہیں اگر ہر چیز، ہر فیسلٹی ہمیں ملے آئی ٹی کے حوالے سے. دیکھیں ہمارے پاس بہت بڑا ڈیموگرافک ایڈوانٹیج ہے. ہم 6th ینگسٹ پاپولیشن ہے اس وقت. پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جب آپ کی کسی ملک نے اپنی اکانومی بڑھانی ہوتی تھی یا کسی ملک نے اپنی پاور بڑھانی ہوتی تھی، تو وہ جاتا تھا دوسرے ملک پہ اٹیک کرتا تھا اور وہاں کے لوگ اس کے ہو جاتے تھے، لوگوں کو لے لیتا تھا، لینڈ کو لے لیتا تھا. تو یہ ایک جو سلطنتیں پرانے زمانے کی تھیں وہ اس طرح سلطنت بڑھائی جاتی تھی. وہ زمانہ تو اب چلا گیا. اب تو سلطنت بڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اکانومی بڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی کوالٹی آف لینڈ اور کوالٹی آف پیپل اس کو بہتر کریں.